لا نحتاج المال. جس نے بھی فیس بک پہ اپنی بھڑاس نکالنی ہے گالیاں دے دے، کیونکہ میں تمام حضرات کو ایڈوانس میں یہ گالیاں دے چکا ہوں. میرے خلاف جو ہے نا، ایک خوب سمجھ ذہن میں رکھیں، میں فرقواریت کا قائل نہیں ہوں. اپنے عقیدے کو بیان کرو، مضبوطی سے قائم رہو، اور دوسرے کو اس طرح سے دلائل کی دنیا میں تو چھیڑا جائے گا، لیکن اس طرح سے چھیڑنا کہ نفرتیں پھیلیں، اس کا میں قائل نہیں ہوں. میرے نام سے جعلی ٹویٹ بنے ہوئے ہیں بہت سارے. ہر تھوڑے دن میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، حالانکہ میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. ٹویٹر پہ میرا اکاؤنٹ ہے مگر ابھی تک میں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے. تو میرے نام سے فیک اکاؤنٹ، یزید کے جنتی ہونے کا میں نے کسی بیان میں نہیں کہا ہے. میرے نام سے فیک پوسٹ چلائی گئی ہے کہ مفتی طارق مسعود نے فتویٰ دیا کہ یزید چونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں شریک تھا لہٰذا کنفرم جنتی ہے وہ. حالانکہ میں نے ایسی کوئی پوسٹ نہیں چلائی. نیچے لوگوں نے گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو اس طرح کی گالیاں دے رہے ہیں تو وہ خود ہی انہی کو جا کے پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ خود ہی انہی کو جا کے، وہ پھر وہ بوڑھی عورت والا قصہ ہے نا ملا نصر الدین کا، وہ جتنی گالیاں دے رہے تھے وہ کہتی شاپر میں آپ کو واپس. وہ بڑھیا جتنی گالیاں ان کو دیتی تھی نا، کیا ہو گیا؟ ابے بھائی جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. ملا نصر الدین نے ایک بڑھیا کو گالی دی، کسی بات پہ لڑائی ہو رہی تھی، بڑھیا کو غصہ ہے، اس نے 4 گالیاں اور نکال دی. پھر انہوں نے ایک گالی دی، پھر اس نے 5 اور نکال دی. اب گالیوں کا مقابلہ شروع. تو انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ دیکھ تجھے جتنی گالیاں آتی ہیں نا تو پہلے ایک دفعہ دے دے اور پھر میں دوں گا گالیاں. تو گالیوں کا مقابلہ ہوتا ہے. تو بڑھیا نے گالیاں دینا شروع کی. ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا نا، جتنی گالیاں اس کے پاس تھیں کوئی ایک گالی بھی اس بڑھیا نے چھوڑی نہیں، اور یہ آرام سے بیٹھ کے سن رہے ہیں. سنتے سنتے جب وہ تھک گئی، انہوں نے کہا اور سوچ لے. اس نے کہا یہ والی بھی. پھر انہوں نے کہا ٹھیک اور سوچ لے تھوڑا سا، کوئی دماغ میں کوئی کونے کھانچے میں کوئی گالی ہو. پھر وہ سوچ کے لائی. جب گالیاں بالکل ختم ہو گئی نا، اس نے کہا اور کوئی گالی نہیں، اور یہ آرام سے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں اور جتنی اس کائنات میں گالیاں ٹوٹل موجود ہیں ہول سیل کے حساب سے نا، وہ تمام گالیاں ایک شاپر میں اور وہ تجھے. تو اس کو غصہ آتا، وہ کہتی کمینے. انہوں نے کہا شاپر میں، یہ پہلے سے تجھے میں ایڈوانس میں دے چکا. اس نے پھر کوئی گالی نکالی، نے کہا شاپر میں. وہ جو گالی دے رہی ہے انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ شاپر. وہ جا کے اس کو الٹا لگ رہی ہے اور تپ رہی ہے نا. تو میری جو فیک پوسٹیں ہیں کہ میں نے یزید کو جنتی کہا، قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک تھا، یا میں نے کوئی ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ قتل فلاں نے کیا ہے فلاں نے نہیں کیا، یہ سب فیک ہیں. میں نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا. اور اس بیس پہ جتنے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، یہ تمام گالیاں شاپر میں، یہ والی بھی، اور اس کے علاوہ بھی کائنات میں جتنی گالیاں ہیں وہ تمام کی تمام ان کو. اب جو بھی مجھے گالی دے گا وہ شاپر سے گھوم کے واپس اسی کے پاس جا رہی ہے. ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی، ہم ملا نصیر الدین کی طرح آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں. تو جس نے بھی فیس بک پہ اپنی بھڑاس نکالنی ہے گالیاں دے دے شاپر میں واپس جا کے کیونکہ میں تمام حضرات کو ایڈوانس میں یہ گالیاں دے چکا ہوں. صحیح ہے نا. اب آپ کہیں ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہو، گالیاں نہیں دے رہا، ریورس کر رہا ہوں، پارسل کر رہا ہوں. پارسل کا مطلب شاپر میں ہول سیل کے حساب سے رکھ دی ہم نے. اب آپ نے اس میں سے جون سی گالی نکال کے اپنے آپ پہ لگانی ہے، آپ خود، آپ کی چوائس ہے. زیادہ بری گالی دیں گے تو اپنے آپ کو زیادہ بری گالی لگے گی، ہلکی دیں گے تو ابھی آپ کی چوائس ہے. آپ اس شاپر میں سے کتنی گالیاں لے کے اپنے اوپر، اور اس کلپ کے بعد دیکھنا کتنی گالیاں آئیں گی. تو جتنی بھی آئیں، جس قسم کی بھی آئیں، وہ شاپر میں گھوم کے واپس جا رہی ہیں. مفتی صاحب، میں نے ایک شیعہ عالم کے شارٹ کلپ میں سنا کہ اس نے حضرت علی کا مقام، اس کے نزدیک حضرت علی کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے. شیعوں کے اس بارے میں مختلف قسم کے بیانات ہیں. جس خطیب کی تقریر سنو گے اس کی عقیدہ دوسرے سے مختلف ہوگا. تو وہ ان کا مسلک ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آیا تھا نا، اپنے مسلک کو چھیڑو نہیں دوسرے کو، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں. تو وہ خطابت کر رہے ہیں، ان کے عوام سن رہی ہے، ان کی عوام اگر ان سے انسپائر ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ سوال پوچھے گا، آپ سے سوال پوچھے گا کہ دیکھو عقیدے کے معاملے میں کسی کی تقلید نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ قرآن سے آپ کو رہنمائی لینی پڑے گی. جو ہدایت کی بنیادی اصول ہے نا، اس میں آپ کو کسی مسلک کی پیروی کی اجازت نہیں ہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں تو میں قرآن کو اس مسلک کے حساب سے سمجھوں گا. نہ. قرآن میں جو بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں ان پہ کسی مسلک کی چھاپ بولو بھائی نہیں. عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، کائنات کا وجود، انبیاء کا تذکرہ. یہ تو قرآن نے انبیاء کا خود تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سب سے زیادہ اہتمام سے قرآن پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی نظر میں پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہے. بہت زیادہ اہتمام سے قرآن نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. تو اس میں ہاں جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، نماز، کیونکہ قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں ہے تو اس میں پھر حدیث ہے، پھر حدیث میں بھی پوری تفصیل نہیں، پھر فقہا کی طرف جاتے ہیں. اس میں انسان کہتا ہے یار میں اس مسلک کو فالو کرتا ہوں، ان کی رائے یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، فلاں کی مسلک کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ اور قرآن و سنت دونوں پہ برابر روشنی ڈال رہا ہوتا ہے.
صحیح ہے نا, دونوں چیزیں قرآن و سنت سے مل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو بیسک چیزیں ہیں ان میں کوئی مسلک نہیں ہے. ان میں آپ یہ کہہ کے کہ میں سنی ہوں تو سنیوں کا قرآن یہ والا تھا تو میں یہ والے پہ جاؤں گا اور شیعوں کا یہ والا تھا, نا 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 نا. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کہے گا جب اس میں صاف صاف میں نے لکھا ہوا تھا تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا. تو لوگوں کو قرآن کو لوگوں پہ نہیں پرکھا جائے گا بلکہ لوگوں کو قرآن پہ. تو آپ اپنے ذاکروں کی یا اپنے مولویوں کی تقریروں کو قرآن پہ پرکھیں گے کہ ان میں کون ایسا ہے جو قرآن کے حساب سے بات کر رہا ہے اور قرآن سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. تو جو ہٹ کے بات کر رہا ہے اس کو فالو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے زنا کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے, لیکن مجھے گھریلو مسائل نکاح کرنے سے روک رہے ہیں, میں کیا کروں. کر لو, جہاں اتنے مسائل ہیں ایک مسئلہ اور ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پھر ان سارے مسائل ہول سیل کے حساب سے حل کرنا, پھر ٹھیک ہے نا. جہاں اتنے سارے مسائل ہیں ایک ٹینشن اور پالو, پھر ٹینشنیں بہت زیادہ ہو جائیں گی تو پھر ہول سیل کے حساب سے ان کا حل تلاش کرو. ایسا حل تلاش کرو کہ ساری ٹینشنوں کا ایک ہی حل. اس کا حل یہ ہے کہ حبیب بینک کی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کر سلام لگا. یہ حل نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت سارے حل. نکاح سے کبھی نہ رکو. دیکھو جب روٹی تو کھانی ہے نا, بھوک لگے روٹی کھانی ہے. اب اس میں آدمی سوچتا ہے کھانے کے بعد پھر جب مجھے نیند آئے گی تو سونے کی جگہ تو کہیں ہے نہیں, سر بھاری ہو جائے گا, پھر بیت الخلاء کا تقاضا بھی ہوگا تو واش روم کا انتظام تو ہے نہیں. وہ بھائی کھا لے, اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہو جاتا ہے نا کہ ایسے بھی مسائل ہوں, سفر میں ہوں, واش روم دور دور کے بھی نہیں ہیں, ڈرائیور کے سر پہ جا کے بیٹھ جائے گا, ابے روک, ہوتا کہ نہیں ہوتا. اب اس چکر میں کھاتا ہی نہیں ہوٹل پہ کہ یار اگر واش روم کا تقاضا ہوا تو پتہ نہیں ڈرائیور روکے نہ روکے, قیام و طعام 5 کلومیٹر دور ہو اور میری جو واش روم کی سپیڈ ہے وہ صرف 1 کلومیٹر رہ گئی ہے برداشت کی قوت, اور قیام و طعام کہاں ہے 5 کلومیٹر. یہ چیزیں سوچ کے کبھی کسی نے دیکھا کہ کھاتا نہ ہو. بھائی جب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا تو ہے, پیاس لگ رہی ہے تو پینا تو ہے, پیشاب کا سوچ سوچ کے. اور آپ کو پتہ ہے سفر میں واش روم بھی صاف نہیں ملتے. جو نفیس طبیعت کے لوگ ہیں ان کے لیے تو واش روم میں جانا ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, لیکن پانی پھر بھی دبا کے پیتے ہیں وہ. کوئی بات نہیں یار, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے. ہمارے دوست نے بتایا اپنا واقعہ, کہہ رہے ہیں میں گاڑی میں ٹریفک میں پھنس گیا بیچ میں اور پیشاب آ رہا تھا بہت اسپیڈ کے ساتھ. اب ٹریفک میں نا کراچی میں بیچ روڈ میں پھنس گئے. اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ شادی کر لیں مسائل کا حل نکل آئے گا. اس پہ یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب پھنستا ہے نا آدمی تو کچھ نہ کچھ حل تلاش کرتا ہے. اب بیچ روڈ میں انتہائی اسپیڈ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مجھے پیشاب آنا شروع ہوا. اچھا ہیں بھی وہ بڑے لہیم شہیم نا, قداور, ایسا بھی نہیں ہے کہ سیٹ کے پیچھے کہیں وہ سب نظر آ جائیں گے وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں گاڑی بیچ میں روک کے کہیں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو ساری دنیا مارے گی. اب پہلے ٹریفک جام ہے, تو نے بیچ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر دی, سائڈ پہ کہیں جگہ نہیں ہے گاڑی لگانے. کہہ رہے اتنی ٹینشن میں آیا, اب دماغ چلنا شروع. کہہ رہے ہیں ایک آدمی گاڑی روک کے نا آگے گاڑی کے پاس گیا, یار پینے کا پانی ہے آپ کے پاس؟ پینے کا نہیں ملا. دوسری گاڑی, ایک گاڑی سے پینے کا پانی مل گیا. یہ کہتے پیشاب کی بوتل ہے آپ کے پاس؟ لوگ رکھ کے تھپڑ مارتے نا. دیکھو مسائل کا حل نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہاں پانی پینے کا ہے. کہتے ہیں میں بہانے سے بوتل گاڑی میں لے آیا کہ ابھی میں دیکھتا ہوں. کہہ رہے میں نے اس کا پانی دائیں بائیں دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور پانی پھینک دیا سارا. بوتل میں پیشاب کیا محترم نے, اور بوتل پہ ڈھکن لگا کے ٹائٹ اس کو کس دیا. اور کہہ رہے ہیں جیسا ہی موقع کہیں نظر آیا نا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, جب رش ختم ہوا تو وہ بوتل باہر پھینک. مسائل کا حل نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب وہ کہتے ہیں چونکہ کراچی میں ٹریفک بھی ہو سکتا ہے, روڈ جیم بھی ہو سکتا ہے, قریب میں ممکن ہے واش روم نہ ہو, لہذا پانی نہ پیو. تو پیاس کی جو ٹینشن ہے وہ برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایسے ہی چھڑے چھاٹ کے لیے بیوی کے بغیر زندگی گزارنا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام. ہر وقت شہوت سے دماغ خراب ہوتا ہے, گناہ کے خیالات آتے ہیں, صحت برباد ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو کرنا ہی ہے, نکاح تو کرنا ہی کرنا ہے. جب سر پہ پڑے گی تو ٹینشنوں کا حل انشاءاللہ پھر تلاش کریں گے. اور پھر سنجیدگی سے تلاش بھی کرتا ہے آدمی. جب گھر میں تانے ملتے ہیں نا بیوی کی طرف سے, پھر آدمی سنجیدگی سے جواب تلاش کرتا ہے. اچھا بھائی, ان میں سے کسی غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے, اور کیا دینا چاہیے؟ زکوٰۃ, خیرات, فطرہ, صدقہ, قربانی کا گوشت. زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے غیر مسلم کو. باقی خیرات, صدقہ, قربانی کا گوشت, ہدیہ, یہ چاروں چیزیں غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہیں. مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے اور نیت بھی مغرب کی تھی, مگر غلطی سے زبان سے عشاء کا لفظ نکل گیا, تو کیا نماز ہو گئی؟ ہو گئی, کیونکہ دل کی نیت کافی ہے. دل میں اگر مغرب ہے تو زبان پہ عشاء ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیوی بچے انتقال کے بعد سارا سامان لے کر چلے گئے اور وہ سامان بیوی کی بہن استعمال کر رہی ہے, کیا یہ جائز ہے؟ بیوی کے انتقال کے بعد, اچھا بچے سارا نہیں بھائی, جتنا بھی سامان ہے بیوی نے جو چھوڑا ہے اس میں وراثت جاری ہوگی.
شوہر کا اس میں چوتھائی حصہ ہے, باقی سب وراثت میں تقسیم کریں. یہ سارا سامان اٹھا کے لے جانا صحیح نہیں ہے. بیوی کا مہر اگر ذمہ میں رہ گیا, اس کا انتقال ہو جائے تو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ وراثت, وہ مہر جو ہے وراثت میں شامل ہو جائے گا. اپنا چوتھا حصہ اس میں سے کاٹیں, 3 حصے اپنی بیوی کے بچوں کو یعنی اپنے بچوں کو دے دیں, وہ ان کا حصہ ہے. کیا روح جمعرات کے دن گھر میں واپس آتی ہے یا نہیں؟ روح کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی آج جمعرات ہفتہ ہے کیا ہے. ایک خاتون نے نے سوال کیا کسی مولانا سے کہ آج کل ریپ کے سین بہت ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جب آپ جیسی عورتیں لباس میں باہر نکلیں گی تو ریپ تو ہوگا. کیا انہوں نے درست کہا؟ ان سے جا کے پوچھو بھائی. دوسروں کی ٹینشنیں بھی میرے بیٹا بیٹھ گیا میرے بچہ. مفتی صاحب ایک ایتھیسٹ سے, ہاں یہ ہو گیا. آخری سوال ہے. میرے والدین نہیں, میری ایک بڑی معذور بہن ہے جن کی میں خدمت کرتی ہوں. کیا میں ان کی خدمت چھوڑ کر شادی کر سکتی ہوں جبکہ دوسرے بہن بھائی ان کی خدمت سے قاصر ہیں؟ آپ کو نکاح کرنا چاہیے پہلی فرصت میں. کسی کی خدمت کی وجہ سے نکاح سے نہیں رکنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نکاح کرنے میں آپ پہلے یہ شرط لگائیں کہ بھائی میں اپنی اکیلی بہن کو چھوڑ نہیں سکتی, معذور ہے یہ. تو جس سے بھی نکاح کریں اس سے پہلے سے بات کر لیں, تھوڑا میرے ساتھ اس معاملے میں کمپرومائز کرو. وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کہیں پھر میری طرف سے آپ کو دوسری شادی کی بھی اجازت ہوگی. مجھے بہن کی خدمت سے بولو نا, نہیں روکیں. تو اس طرح سے کچھ آپس میں شرطیں طے کر کے نکاح ہو جائے گا. نکاح میں تاخیر کی تو وہ معذور بہن کی جو حالت ہے کل آپ کی حالت نہ ہو جائے, وہ اور مسائل نہ کھڑے ہو جائیں. کس بینک آفیسر سے شادی کی صورت جائز ہے یا اس صورت میں اس کی آمدنی جائز ہوگی اگر اس سے شادی کر لی جائے تو؟ کیونکہ زوجہ کے لیے کچھ لوگ اس کو حلال کہتے ہیں. جو بینک میں جاب کرتے ہیں نا, ان کی ارننگ تو سود کی ہو تو ان کی بیوی کے لیے تو مجبوری میں جائز ہے اپنے شوہر کی آمدن سے کھانا, کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ذریعہ ہے نہیں. لیکن ایسے آدمی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے بھائی. وہ تو کسی کی ہو گئی, پتہ نہیں تھا, اب مجبوری ہے نا. پہلے سے باقاعدہ ایسے شخص سے شادی کرنا تاکہ پھر وہ سودی آمدن سے آپ کھائیں, یہ اپنے اختیار سے جائز. شادی ہو گئی تو ایک الگ بات ہے, ابھی تو ہوئی نہیں ہے نا. تو کسی کی بھی سودی ارننگ ہو عورت کے لیے اس سے نکاح جائز نہیں ہے. ہو گئی ہو تو ایک مجبوری کی بات ہے. چلیں جی لائف انشورنس میں جائز نہیں ہے بھائی, سب علماء کے نزدیک حرام ہے. آپ وہ تکافل میں گئے ہو گے, وہ فتوے جھوٹے ہیں, فیک ہیں. ہاں جیسے میرے نام پہ اکاؤنٹ فیک بنے ہوئے ہیں نا. جی جلدی سے آخری سوال ہے بس ان کا, اس میں بھی ضروری ہے. ہاں فولڈ کرنا ضروری ہے اس کو. وہ غلط کہتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا جلدی سے. دیکھو جو میں دعا آپ کو بتاؤں گا نا تو وہ دعا بھی تو یاد ہی کرنی پڑے گی نا آپ کو. ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا تو کہہ رہے ہیں ایسی دعا بتاتے ہیں کہ یاد ہو جایا کرے. تو جب میں دعا بتاؤں گا وہ بھی تو یاد ہی کرنی پڑے گی نا, پھر پڑھیں گے. تو جتنی دیر میں وہ یاد کریں گے اتنی دیر میں وہ یاد کر لیں جو کرنا چاہ رہے ہیں. بس بیٹا محنت کرو گے تو یاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. بادام کھاؤ, محنت کرو. یہ بیچارہ تھوڑا سا ذہنی وہ ہے, اسکول میں اس کو بٹھاتا رہتا ہوں. صاحب میری بہن تھی مبینہ, اس سے کتاب وہ نا اس میں قرآن بھی تھا اور حدیثیں بھی تھی, اس سکھارے بھی تھے, تیز گر گئی بہن سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بیٹھ جائے. یہ بیچارہ تھوڑا سا ذہنی وہ ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈیل کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ پوچھتا رہے گا, اثر تک پوچھتا رہے گا, پھر یہ بیان کے بعد بھی آ جاتا ہے. کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ آرام سے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.